امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایک نصرانی انگریز ایمان میں داخل ہوا. ایک نصرانی، ایک عیسائی مذہب رکھنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان میں داخل ہوا، اور پھر اس نے سورہ بقرہ بھی سیکھی، پھر اس نے سورہ آل عمران بھی سیکھی، اتنی بڑی بڑی سورتیں اس نے سیکھ لی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتا تھا، اور آپ جو باتیں کہتے تھے اور جو فرمایا کرتے تھے آپ کا کاتب بن گیا تھا اور وہ لکھا کرتا تھا. کاتب بن کر یہ باتیں لکھتا رہا، لیکن ملعون و مردود بدماش قسم کا یہ انگریز، یہ نصرانی آدمی جیسے ہی چند الفاظ سیکھ گیا، جیسے ہی چند باتیں سیکھ گیا، جیسے ہی چند چیزیں اس کو معلوم ہو گئی اور اس نے کتابت کر لی، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس نے چھوڑ دیا. آج ہم نے پکڑا ہی کہاں ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا کب ہے؟ پہلے پکڑ کر دیکھو. دیکھو چھوڑا ہے. اس ملعون و مردود کا کیا بنا ہے؟ بخاری کی روایت ہے. بخاری شریف صحیح ترین جو ہے قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا درجہ اور مقام ہو وہ بخاری شریف ہے. اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے. اور پھر مرتد ہو جانے کے بعد اس نے بس نہیں کیا، پھر اس نے بکواس شروع کر دی، اور مرتد ہو جانے کے بعد اناف شناف بکنے لگا اور یوں کہنے لگا، لوگوں میں چرچے کرنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ پیغمبر جن کی تم جو ہے نام لیتے ہو اور جن کے پیچھے تم نمازیں ادا کرتے ہو اور جن کے لیے تم اپنا جو ہے خون و جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ان کو تو میں نے علم سکھایا. دیکھو میرے پاس لکھا پڑا ہے بدماشی کی. دیکھو میرے پاس ہے، جتنا میں نے بتایا ہے اتنا ہی وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ آقا نے وہی باتیں بتائی تھی جو اس ملعون و مردود نے نقل کی تھی، اور اس کے پاس وہ ثبوت اور دستاویز کی طرح موجود تھے. جب وہ کلمات اور وہ باتیں جو آپ کے فرامین تھے، آپ کے ارشادات تھے، آپ کے ملفوظات عالیہ تھے، وہ تمام لوگوں کو دکھاتا تھا اور سب کو ورگلاتا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں اس کو موت طاری کر دی، وہ مر گیا. یہ ملعون و مردود مرا. ان کے حواری، ان کے متعلقین نے، ان کے رشتہ داروں نے اس آدمی کو جو ہے دفن کر دیا. رات میں اس کا جنازہ اٹھایا، اس کو جو ہے قبرستان میں جا کر مٹی کے نیچے اس کو دبا کر جو ہے دفن کر کے آ گئے. صبح ہوئی. بخاری شریف میں ہے کہ جب صبح ہوئی ہے تو اس کی لاش زمین نے باہر پھینک دی. اس کی لاش زمین نے باہر پھینک دی ہے. اور جب باہر پڑی ہوئی لاش دیکھی، لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کے متعلقین اور اس کے ساتھیوں سے یہ بات کی کہ فلاں آدمی جو آپ کے تعلقات میں ہے اس کی لاش زمین پر پڑی ہے. انہوں نے بدگمانی کی. ان بعد الظن اسم، بدگمانی نہ کرو کسی پر. بدگمانی ہمارے میں عام ہے، بدگمانی ہمارے عام ہے، بدگمانی خوب عام ہو رہی ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، کس مقصد سے اور کس مجبوری میں وہ کر رہا ہے، کبھی ہم دھیان نہیں دیتے. بس اس نے ایسا کیا تو کیوں کیا. آپ کے یہاں جنازہ اٹھ رہا ہے، رشتہ دار کا ایک آدمی پہنچ نہیں سکا، بس آپ نے اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی اور یہ بکنا اور کہنا شروع کر دیا وہ اس وجہ سے نہیں آیا، اس کو ہم سے دشمنی ہے، اس کو ہم سے لڑائی ہے، اس کو ہم سے جھگڑا ہے، وہ ہم سے عداوت رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، وہ نفرت دبائے ہوئے ہیں، پرانی باتیں یاد کر کے وہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا. یہ ہم بدگمانی کرتے ہیں. قرآن ہے، سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اور اللہ فرماتے ان بعد الظن اسم،
کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ ان نصرانیوں نے بدگمانی شروع کی اور مدینہ کے اندر یہ چرچا شروع کر دیا کہ وہ جو نصرانی کی لاش باہر پڑی ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ محمد عربی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے باہر پھینکی ہے، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے پھر جو پہلے قبر کھودی تھی اس کے مقابلے میں گڑھا اور کھاڑا جو ہے بہت اندر تک کھودا اور پھر اس کی لاش دفن کی، اوپر پتھر اور مٹی گرد و غبار ڈال دیا اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس کو پیک کر کے یہ لوگ واپس ہوئے ہیں۔ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ پھر زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی اسی روایت میں ہے جب یہ دوسری مرتبہ ہوا تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے پھر تیسری مرتبہ اتنا بڑا کھڈا اور اتنا بڑا گڑھا کھودا اور اتنی بڑی قبر بنائی کہ جہاں تک ان کی طاقت تھی، جو ان کے بس میں تھا، کھودتے رہے یہاں تک کہ آخر تک پہنچے اور پھر جا کے ان کی لاش کو، اس ملعون و مردود اور مرتد نصرانی کی لاش کو اس قبر میں رکھا اور پھر اوپر سے پاٹ دیا۔ وہ اب وہاں کھڑے رہ گئے انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ چند گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی لاش زمین سے باہر نکل کر پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پھر وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے جو ہے اس لاش کو جہاں کتے مر جاتے ہیں اور پھینک دیے جاتے ہیں، جہاں اور جانور مر جاتے ہیں اور پھینک دیے جاتے ہیں، کوڑے کرکٹ جہاں ہوتے ہیں، جہاں کچرے پھینکے جاتے ہیں، جہاں گندگیاں پھینکی جاتی ہیں، وہاں اس مرتد آدمی کی لاش کو لے گئے اور پھینک کر آ گئے، جو کتوں کا خوراک بنا، جو درندوں کا خوراک بنا، جو جانوروں کا خوراک بنا، اور اس کو وہ جانور کھا کر اس کو پورا کر دیے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا اس کی نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ جس کو اگر کامیابی چاہیے، بامرادی چاہیے، اگر آپ کتنا بھی نالج حاصل کر لیں، آج کا دور عصری تعلیم میں آگے سے آگے جا رہا ہے، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ پیچھے رہیے، آگے بڑھیے، جتنا آپ کو آگے بڑھنا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے ساتھ سب سے پہلے شریعت کو رکھیے، سب سے پہلے آقا مدنی علیہ السلام کی ذات کو رکھیے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی سیرت کو رکھیے، آپ علیہ السلام کی صورت کو رکھیے۔ آپ کتنے بھی بڑے بن جائیں، آپ کلیکٹر بن جائیں، لیکن اپنا لباس شرعی رکھیے، آپ اپنا حلیہ شریعت کے مطابق بنائیے۔ آپ ہی اپنی قیمت کو گھٹا رہے ہو تو دنیا تمہیں عزت کہاں سے دے گی؟ اس حلیے کو، اس شکل صورت کو، اس جو ہے ذات مبارکہ کی جو سنتیں ہیں، اس شکل و صورت اور اس لباس اور اس جو ہے وضاقتہ کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، اس میں اپنی انسٹ سمجھ رہے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں۔ آقا کے لباس میں عزت ہے، آقا کی ادا میں عزت ہے، آقا کی سنتوں میں عزت ہے، آقا کے حلیے میں عزت ہے، آقا کی داڑھی میں عزت ہے۔ ہم تو تجربہ کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں غیر بھی ہمیں راہ دے دیتے ہیں۔